بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، دو چیزیں زندگی میں جو ہے نا وہ شاید اللہ کی دین ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کہ کون سی رحمت اور کون سی برکت ہے۔ ایک حکومت اور ایک حکمت۔ اگر حکمت ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت مانگے گا، لیکن اگر حکومت ہو تو پھر دعا کیا کیجئے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ حکمت بھی دے۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں تقریباً 550 احادیث ایسی ہیں جو آپ نے مسلم اور بخاری میں راوی کی، لیکن اس کے باوجود جو راوی کی مسلم اور بخاری میں وہ تقریباً 35 کے قریب ہیں، لیکن کل حدیثیں جو آپ نے راوی کی ہیں وہ تقریباً 550 کے قریب ہیں۔ یہ حکمت ہے حضرت عمر خطاب کی۔ لیکن دوسری طرف غور فرمائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ امیر المومنین، فلاں خطہ جو ہے زمین کا جو قطع ہے یہ ہمیں دے دیجئے، اس کے اوپر گھاس بھی نہیں اگتا، ہم اس پہ کھیتی باڑی کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے مقدر میں اللہ نے اس میں رزق رکھا ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے تمام نے کہا کہ ہاں وہ زمین بیکار ہے، یہ وہ زمین تھی جو کہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو ملی تھی، کہا کہ آپ اس کو دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ لکھا اور اس ایگریمنٹ میں آپ نے گواہ کے طور پہ حضرت عمر خطاب کا نام لکھا اور کہا کہ اس کے بھی دستخط کروانے اس پہ ضروری ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے حضرت عمر خطاب کو گئے تو آپ اپنے اونٹ کو تیل سے مالش کر رہے تھے، وہاں جا کے بیٹھے اور کہا کہ جناب یہ ہم کر کے آئے ہیں تو آپ بھی اس پہ دستخط فرمائیے۔ کہا کہ دیکھتے نہیں میں کام کر رہا ہوں، جب میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پڑھوں گا یا مجھے سنا دو۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا، آپ نے مالش ختم کی، آپ نے دیکھا اور آپ نے کاغذ کو پکڑا اور پھاڑ دیا اور کہا تم اندھے ہو گئے ہو، تم بہرے ہو، تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں یا تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرکار جو ہے وہ ایک زمین کا حصہ دے اور تم اپنی محنت سے مت کماؤ۔ ان کو بڑا برا لگا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، ابو بکر تم دونوں میں سے امیر المومنین آخر کون ہے؟ اور حضرت ابو بکر کا جواب دیکھیے کیا کہتے ہیں، اگر عمر مجھے مجبور نہ کرتا تو امیر وہی ہے۔ جب حضرت عمر خطاب تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ محنت کریں۔ آج مسلمان اگر ترقی کر رہے ہیں تو وہ محنت کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت سے، یہ مت روایت ڈالیے کہ لوگوں کو سرکاری زمین دیجئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر روئے اور حضرت ابو بکر رونے کے بعد حضرت عمر خطاب کو کہتے ہیں، عمر میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے سے زیادہ قوی ہو، تم فیصلہ بہتر کر سکتے ہو، تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھ سے بہتر ہیں، تم نے کیوں مجھے خلافت عطا کی؟ خواتین و حضرات، ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ کے اندر حکمت ہے تو آپ حکومت نہیں مانگیں گے، لیکن ہم حکومت والوں کے لیے حکمت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں آج، کیونکہ کالرز کا دن ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مسائل اور وظائف پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی بلال صاحب، میں ایمان بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی ایمان بیٹا۔ تو بلال صاحب، میرا یہ ہے کہ ایک تو میرے 3 مسئلے ہیں بھائی کے باہر جانے کا، یہ 10 سال ہو گئے ان کی کوئی جاب نہیں لگتی، باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام ہوگا بھائی کا میرے بیٹے؟ فرحان احمد۔ فرحان کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہ سعودی عرب۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، پہلے ایک سیکنڈ بیٹا، فرحان پڑھا کیا ہوا ہے؟ بی کام کیا ہوا ہے۔ بی کام کیا ہوا تو میرا بیٹا سعودی عرب جا کے کیا کرے گا تم خود سوچو۔ بہرحال دوسرا مسئلہ بتاؤ۔ ان کی بچپن کی خواہش ہے بلال صاحب۔ بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص کی بچپن کی خواہش ہے کہ وہ ہالی ووڈ جائے تو وہ بس ہالی ووڈ جائے، یہ کیا بات ہے؟ ان کے لیے کوئی ایسا کام نہ جاب لگتی، ادھر بھی جاب نہیں لگتی نا، ان کی سی وی کینسل ہو جاتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بچے نہ سمجھنے والی تو اس میں بات ہی نہیں ہے نا، یہ تعلیم نامکمل ہے۔ جب تعلیم صرف بی کام ہوگی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ بینکوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے فرحان کا انتظار کریں کہ وہ تشریف لائیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ اگر ممکن ہو تو اسے کہیے کہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے اور مکمل کرنے کے لیے وہ MBA کرے، پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ مجھے بتاؤ۔ اچھا، میری شادی کا دیکھیں 5 سال ہو گئے، جہاں رشتہ ہوتا ہے سب پسند کر جاتے لیکن کہیں بات نہیں بنتی۔ اگر وہ واقعی پسند کر کے جائیں نا ایمان تو وہ واپس آئیں، اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، یہ خود بھی پڑھنا اور بھائی کو بھی دینا پڑھنے کے لیے۔ ایک تو پڑھا کرو یا ولی یا والی، یا ولی یا والی۔ دوسرا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا پڑھا کرو سورہ اخلاص۔ یہ تینوں چیزیں پڑھو اور اتنی بڑی خوش فہمی میں میرے بیٹے جو ہے نا وہ نہیں رہتے۔ یہ تکبرانہ مزاج ہوتا ہے۔ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے، جو درخت زمین کے پاس ہوتا ہے وہ پھلدار ہوتا ہے۔ اتنی اونچی بات نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ برکت اپنی اٹھا لیتا ہے۔ دھیمی بات کرو اور یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام سر. کون بھائی بہن بیٹا بات کر رہی ہیں؟ جی بلال بھائی، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. اوکے اوکے بیٹے بتائیے. ایک لڑکا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے. وہ کوئی بھی میرا رشتہ آتا ہے تو میرے لیے بہت مسئلہ بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ لڑکا واقعی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی بتا دیں، یا کوئی ویسے ہی میری زندگی پر قیامت کے دن کا انتظار کر سکتی ہو؟ جی قیامت کے دن کا انتظار کر سکتی ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تبھی شادی کرے گا تم سے، اس سے پہلے نہیں کرے گا. تم اپنا کیوں وقت ضائع کرنا چاہ رہی ہو؟ زندگی برباد کر رہا ہے. نہیں، تمہاری زندگی میری پیاری بیٹی، کیونکہ تم اس وقت ساری دنیا کے لیے ایک سبق ہو. کوئی آدمی کسی عورت کی زندگی میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دروازہ کھلا نہ ملے. اس لیے مجھے یہ آرگومنٹ تم مت بیچو کہ تم معصوم ہو، مت کرو. یہ تم نے بہت اچھا کیا، نام نہیں بتایا اپنا، لیکن یہ لڑکا تم سے شادی وادی کرنے کا کوئی نہیں ہے. تم جب تک فون اٹینڈ کرتی رہو گی تب تک یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا، سوائے ذلت کے اس کے اندر کچھ نہیں ہے. آگے تمہاری مرضی ہے، کیونکہ تم نے ابھی میری بات سن کے فون نیچے رکھنا ہے تو تمہیں فوراً فون کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بلال بھائی نے یہ کہا. اب اگر یہ تمہاری حرکتیں ہوں گی تو تم خود سوچو خدا سے تم کون سا رحم مانگ رہی ہو. اچھا رشتہ ہے تو ماں باپ کی مانو اور شادی کرو، اور یہ جو تمہارا ذاتی فعل ہے یہ انتہائی نامعقول اور تمہیں پتہ ہے کہ انتہائی برا ہے. وہ یہ ساری حرکتیں تمہاری وجہ سے کر رہا ہے، وجہ اور کوئی نہیں ہے. خدا کے واسطے اس بات سے 2 قدم پیچھے رکھو. اب اگلے کالر ہیں نسرین. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال. جی ہیلو جی میرے بچے. بلال انکل، میں نے اپنی نوکری کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے نا NTS کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور میں نے BA کیا ہوا ہے اور میں ماسٹرز میں کر رہی ہوں ابھی کنٹینیو. اچھا، مطلب ابھی گورنمنٹ کی جاب کے لیے کوئی جاب نہیں مل رہی. کہ گورنمنٹ کی جاب تم نے کرنی کیوں ہے، پہلے مجھے یہ تو بتاؤ. سر وہ میرے فادر نہیں ہے نا تو اس لیے پھر مطلب انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. اچھا، اماں پیچھے سے بتاتی جا رہی ہیں کہ یہ تم نے کہنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں اگر گورنمنٹ جاب تم کرو گی تو یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات ہے، یہ مت کرنا، کیونکہ بہت اچھی نوکری گورنمنٹ سیکٹر میں تمہیں نہیں ملنی ہے. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں تم پہلے اپنے ماسٹرز کو کمپلیٹ کرو، پھر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھو. ایک بات، لیکن نوکری اور شادی میں سے جو پہلے ہونی چاہیے چیز وہ شادی ہونی چاہیے. اگر شادی ہو جائے تو پھر نوکری کو اپنا کیا کہنا چاہیے، اپنا بوجھ، اپنے راستے کا پتھر مت بتانا. لیکن میرا تمہیں ہمبل ایڈوائز یہ ہے کہ تم پہلے MA کرو، ماسٹرز کرو، اس کے بعد تم نے نوکری کی تلاش کرنی ہے. اس سے پہلے کرو گی تو بہت ضائع ہوگا، چاہے BA کیا ہو چاہے B.Ed کیا ہو. ماسٹرز کیے بغیر نوکری ڈھونڈو گی تو ایک کمزور بات ہوگی. اپنی طاقت کے لیے یا ولی یا نصیر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور تیسری چیز، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا عزت والا نام ہے، یہ رزق کا نام ہے. اس کو ضرور تینوں چیزوں کو پڑھنا. اماں کی مانتی ہو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یتیم ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. تمام پیغمبر یتیم تھے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں نہ والد تھے نہ والدہ تھی. یہ ذکر کروں گا کس دن تفصیل سے آپ کے کہ محمد کی پرورش جو ہے اس یتیمی میں کس طرح سے ہوئی، اور یہ پہاڑ جیسی زندگی اس 6 سال کے بچے کی کس طرح سے گزری. عامر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام. جی بیٹے. عامر لیاقت بات کر رہا ہوں جناب علی. جناب علی. سر میرے 2-3 کوشچن تھے. ایک سسٹر، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2010 میں. میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے چھوڑ کے سارا کچھ پھر اپنی جاب کرنی پڑی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. بہت اچھی. تو میں نے سر 2 سسٹر کی شادی کی تھی. ایک کا تو گھر نہیں بچ سکا، 4 ماہ بعد انہیں ڈیورس ہو گئی تھی. اور ایک دوسری سسٹر کے جو ہے نا حالات کافی ٹائٹ ہیں. نام دونوں بہنوں کا بتا سکتے ہو؟ پہلی کا زرشا نام ہے بڑی بہن کا، جن کا ڈائیورس ہوئی ہے. مریم ہے دوسری. مریم کے شوہر کا نام بتانا. نصیر احمد تبسم. اچھا، نصیر احمد میں مجھے ایک صرف بات بتانا جو کہ تمہارے خیال میں بحثیت مرد برائی ہے نصیر میں. جی. کیا برائی ہے؟ نصیر جو ہے نا سر، وہ بات کسی کی سنتے نہیں، مطلب اپنے گھر والوں کی زیادہ مانتے ہیں. تمہارے خیال میں یہ برائی ہے؟ سر برائی تو نہیں ہے، لیکن اپنے بیوی کی بھی کم از کم سننی چاہیے. کہیں شریعت میں یہ حکم ہے؟ کہیں شریعت میں یہ حکم ہے؟ سر مجھے کہیں شریعت کا حکم ہے؟ یہ شریعت کا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے والد نہیں تھے، تم نے بڑا ذمہ دارانہ کام کیا، دونوں بہنوں کی شادی کی. لیکن غور کرو کہ تمہاری بہن جو تمہیں آگے اپنے گھر کی شکایتیں لگا رہی ہے نا، یہ غیر شرعی ہے.
وہ اپنے خاوند کو تمہارے آگے ننگا کر رہی ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اب تمہارا اگر شریعت کا قانون ہی الٹا ہے تو دعا تمہارے پہ کیسے اور کیوں اثر کرے گی؟ اتنا اچھا کردار دکھا کے تم دو سخت مزاج بہنوں کے درمیان میں ان کے ساتھ اگر ہمدردی کرو گے تو بچے اس طرح سے بات نہیں بنتی۔ مریم مرد عورت ہے اور نصیر کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، وہ اچھا باپ ہے، اچھا بیٹا ہے، جن کی وہ سنتا ہے ان کی سننی چاہیے، خون کا رشتہ ہے۔ ارے بھائی بیوی کے ساتھ، مریم کے ساتھ نکاح کا رشتہ ہے، وہ مشورہ میں نہیں کہہ رہا نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ جن سے لے رہا ہے وہ ٹھیک لے رہا ہے۔ مریم کی بات کو مت فالو کرنا، مریم کے ساتھ دوسرا حادثہ مت پیش کرنے دینا۔ تمہارا یہ رویہ حادثہ پیش کرنے کی لیے بہت بڑی دلیل بن رہا ہے۔ مریم سے کہنا کہ یا مومن یا اللہ پڑھے، یہ اس کے غصے کے لیے، یہ تم نے بتایا ہی نہیں کہ اس کو غصہ کتنا آتا ہے۔ پھر اس کو کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور تیسری چیز پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ دعا کرے وہ یہ تینوں چیزیں پڑھ کے، کیونکہ مریم کے اندر تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ غصہ بھی فوبک ہے، ہارمونز کا پرابلم بھی ہے، اور پھر وزن بڑھانے کی طرف بھی وہ جائے گی۔ یہ سارے مسائل اس کے ساتھ آئیں گے، اس کے ساتھ قطعی طور پہ ہمدردی مت کرنا، یہ واحد طریقہ ہے کہ وہ بسے انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال صاحب میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز فاروق۔ جی جی آپ اپنا نام بتائیں گی؟ جی مسز ضروری ہے سر؟ نہیں بالکل ضروری نہیں ہے، اخلاق کا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، جی ماشاءاللہ۔ شفا، ماریہ اور حریم۔ پہلی کا کیا نام فرمایا آپ نے؟ جی پہلی کا نام کیا فرمایا؟ شفا، ماریہ اور حریم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سر مجھے یہ مسئلہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے گھر میں ایسا رزق کا یا کچھ ایسا پرابلم نہیں ہے الحمدللہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صحت کے بہت سے مسائل لائق ہیں، میرے بچوں کے حوالے سے بھی اور میرے میاں کے حوالے سے بھی۔ آپ کو بچوں کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری جو بڑی والی بیٹی ہے اس کو فٹ پڑ جاتے ہیں، وہ 11 سال کی ہے تقریباً، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو مرگی کا مرض ہے، وہ اسکول گوئنگ ہے۔ اچھا پہلی بات تو ہے کہ بیٹی پاس ہے تمہارے اس وقت؟ نہیں اس وقت تو پاس نہیں۔ اس کی زبان کو چیک کرنا، اس کی زبان کو نکالنا باہر، صبح جب ہوگی نا مارننگ ہوگی تو اس کو کہنا اپنی زبان دکھائے، اگر تو زبان پہ سفیدی ہوئی تو یہ مرگی نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں کہ اس کو دوائی دیں، لیکن میں دوائی دینا نہیں چاہتی، اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں۔ بیٹا دیکھو یہ اس طرح کی ضدوں کے ساتھ تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر کی ماننی ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں جینیٹیکلی اس نے ایگریشن اور اینگر جو ہے نا آپ دونوں سے لیا، صرف فاروق کی بات نہیں ہے، آپ بھی ضدی خاتون ہے، فاروق کے اندر بھی غصہ ہے، اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ طے کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، پھر میری بات کو سنتے رہنا، وقفے کے بعد واپس آؤں گا اور آپ کو سب سے پہلے تسبیح دوں گا، اور واپس آتے ہیں خواتین و حضرات، اور یہ بات جو ہے یہ اسی طرف سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں خواتین و حضرات ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، ہمارے بہت سی بہنوں اور بہت سی خاص بہنوں کو اور پھر بہت سے بھائیوں کو بھی یہ اپنے کمرے میں لگا لینی چاہیے۔ وہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کا تھوڑا سا متن آپ کی خدمت حاضر کرتا ہوں۔ ابن آدم، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اگر تو اپنی مرضی کو نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے تیری مرضی اور تیری رضا میں تھکا دوں گا، تھکا دوں گا لفظ ہے، تھکا دوں گا، اور اگر تو میری مرضی میں اپنی مرضی کو ضم یعنی کہ ملا دے گا، ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ میں تیری مرضی کو اپنی مرضی بنا لوں۔ مجھے یقین کیجئے اس بات کا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پیاری بہنیں جو ہیں وہ 3 بیٹیوں کی مائیں بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی مزاج جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی اور میں یہ نہیں چاہتی۔ یہ چاہتوں کا لفظ خدا کے واسطے ایک تو استعمال کرنا چھوڑ دیں، دوسری بات یہ کہ طبیب اچھے کے پاس جانا سنت ہے، تیسری بات یہ کہ جب جینیٹکس کے اندر ایگریشن ہوگی اور آپ صرف یہ کہیں کہ خامند میں ایگریشن ہے تو یہ آدھا سچ ہے۔ تربیت الگ نقصان پا رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی جو فزیکل ابیلٹیز ہیں وہ الگ جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ بیٹی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کی زبان میں سفیدی ہو تو پھر میں ڈاؤٹ کروں گا، کوسچن مارک لگاؤں گا کہ اس کو مرگی ہے، لیکن بہرحال جو طبیب کہہ رہا ہے وہ ضرور کرنا ہے، لیکن علاج کے طور پہ اس بیٹی کی زندگی سے گندم اور گندم کی بنی ہوئی تمام چیزیں نکال دو۔ اگر یہ کر دو گی تو 3 دن کے اندر فرق تمہیں محسوس ہونا چاہیے، اور اس بیٹی کو قطعی طور پہ قبض کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ دونوں کنڈیشنز تم پوری کر لیتی ہو، ہاں پھر شک کرنا کہ اس کو مرگی ہے یا اس کو مرگی نہیں ہے۔
میں اس بہن سے بات کر رہا ہوں جس کو کہ ہم نے بریک سے پہلے جس سے بات کی تھی. اور 3 چیزیں جو ہیں وہ خود بھی اور بیٹی سے بھی کہنا پڑے, ایک آیت کریمہ, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز یا سلام یا مومن یا اللہ. میری پیاری بہن, مرغی کا معاملہ جو ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے, اس پہ یہ تم بات نہیں کہہ سکتی کہ میں یہ چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی ہوں. اگر 2 میری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو پھر شک کرنا کہ مرغی نہیں ہے, ورنہ مرغی جو ہے اس کی دوائی تمہیں لینی پڑے گی. رضیہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم رضیہ. میرا نام رضیہ وا, میری السلام علیکم بیٹی بیٹا. دا نام سیما وا. تے بلال کتب نام میں گل کرنی چاہنی ہاں بھی کوئی سانو کو مسئلہ مسائل دسے. جی بسم اللہ, آپ بات کر رہی ہیں. ساڈی بیٹی دے اچھے رشتے ہو جان بس. 7 بیٹیاں میریاں, 3 میرے بیٹے نے, 2 دی میں شادی کیتی, کوئی بیٹے دی کیتی ہے تے ایک 2 بیٹیاں دی کیتی ہے تے باقی 3 میری بیٹیاں. مینوں 15 سال ہو گئے رشتہ نہیں لبدا ہے کوئی بھی چنگا, کوئی اچھا دعا خیر کر دین, کوئی اچھا رشتہ میری بیٹی واسطے مل جائے, بہتر ہوئے. آمین ثم آمین. رضیہ میں بہت دعا گو ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نیک رشتے لے کر آئے. میں ادباً درخواست کروں گا کہ بیٹیوں کو بھی کہنا کہ یا ولی یا والی پڑھیں, یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. یہ 3 تسبیحات پڑھیں. لیکن جب آپ اچھا رشتہ کہتی ہوں تو میری سمجھ میں اچھا رشتہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ایسا رشتہ جس میں آدمی حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو, یہ اچھا رشتہ ہے. اس لیے سلیکٹیو بہت نہ ہونا, اللہ تعالیٰ کا نام لینا, شکر ادا کرنا, بسم اللہ پڑھنا اور رشتے کر دینا جو آئیں گے. لیکن کسی بھی دن تسبیح کے اندر ناغہ نہیں کرنا. تسبیح میں ناغہ نہیں کرو گی, میں پورے ایمان سے آپ کو کہہ رہا ہوں, رشتے جو آئیں گے وہ آپ کی دانش میں اتریں یا نہ اتریں, اللہ تعالیٰ نیک رشتے بھیجے گا. وہاں پہ پھر بہت زیادہ چھل کے مت اتارنا. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری نند کا نام سکینہ منان ہے اور ان کی عمر 27 سال ہے, اور ان کی والدہ کا نام امینہ سہیل ہے, اور انہیں وہم ہو گیا ہے کہ ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ بتا دیں کہ ان کی شادی کب تک ہونے کی امید ہے, اور کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ رشتے میں رکاوٹ ڈالنے والا صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے, اور اگر اللہ نے رکاوٹ ڈالی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتی. لیکن سکینہ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے کہ سکینہ کو اپنے وزن کی طرف توجہ کرنی ہے, سکینہ کو اپنے ہارمونز کی طرف توجہ کرنی ہے, سکینہ کو اپنے چہرے کے جو ایکسیس بال ہیں ان کے اوپر توجہ کرنی ہے, سکینہ کو اپنے مزاج اور اپنے غصے کے اوپر توجہ کرنی ہے. اب اتنی ساری رکاوٹیں اگر ہیں تو پھر اللہ میاں کو کیا پڑیا کہ اللہ میاں کوئی اور رکاوٹ ڈالے. یہ دنیاوی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے معاملہ ہے, اور یہ کوئی ایسی قیامت نہیں ہے 27 سال کی اگر عمر ہو گئی ہے. سکینہ سے کہیے کہ یا ولی یا والی ایک پڑھا کرے, آیت کریمہ 2 پڑھا کرے, اور تیسری چیز پڑھا کرے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث. یہ تینوں چیزیں سکینہ پڑھے, اللہ تعالیٰ رشتہ اچھا دے گا. لیکن میں پھر یہ ادب سے بات کر رہا ہوں, میرے اس کم کہے کو زیادہ سمجھنا کہ جو رشتہ آئے گا اس میں بہت زیادہ چوں اور چرا مت کرنا. جو رشتہ آئے گا وہ ٹھیک ہوگا, چاہے آپ کے مزاج پہ پورا نہ اترتا ہو. عمر کا فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق نہیں ہوتا, جب رشتہ آئے تو عمر کے فرق کو فرق مت سمجھنا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال سر, میرا نام صدف سعید ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. سر میرے فادر کو پاسٹ ہوئے ہوئے انتقال ہوئے ہوئے ان کا 6 ایئر ہو چکا ہے. لاسٹ 6 ایئر سے میرے رشتے آ رہے ہیں, بٹ کبھی کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا. رشتے آتے ہیں لیکن سو ریٹرن میں کوئی آنسر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان رہتی ہیں. الحمدللہ میری اچھی کوالیفیکیشن ہے, میں جاب بھی کر رہی ہوں, بٹ امی کی پریشانی کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہوں. کائنڈلی مجھے کچھ اس طرح تجزیبات بتائیں جس کا رزلٹ مجھے اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد مل سکے. بیٹا اللہ میاں کے ہاں نا یہ جو ریپڈ فائر راؤنڈ ہے نا یہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اللہ میاں جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ فیکٹری بھی نہیں چلاتا. اللہ میاں اپنا ٹائم لیتا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے تم پہلی بات تو یہ دیکھو کہ تمہاری تعلیم کا تمہیں کتنا فائدہ ہوا کہ شیطانی طبیعت ہی نہیں جلد بازی کی گئی. تم نوکری کرنا اور تعلیم اچھی ہونا یہ رشتوں کے شرائط نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو کرائٹیریا بناؤ گے تو پھر دقت اس دنیا میں بھی ہوگی اور دین میں بھی ہوگی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ مزاج کو, اور اپنی امی کو بھی کہنا کہ ذرا مزاج کو ڈھیلا رکھیں. لوگ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. اس لیے 3 چیزیں پڑھو اور اللہ خیر کرے گا. لیکن وقت کی قید خدا کے واسطے میری پیاری بیٹی ہرگز مت کسی چیز پہ لگاؤ. ایک تو پڑھا کرو یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, 4 لفظ, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. دوسرا پڑھا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ بہت رزق و طاقت دے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسری چیز پڑھا کرو آیت کریمہ. تینوں چیزیں پڑھو, اللہ خیر کی خبر دے گا اور بہت جلد اسی سال دے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. اور سر
سر السلام علیکم، میں وعلیکم فائمہ السلام۔ بات کر رہی ہوں۔ جی 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 تو سر میرا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا، تو جس شخص سے ہوا تھا اس نے اولاد کے لیے شادی کی تھی، تو سر اس نے مجھے کہا کہ میں 2 ماہ میں حالات ٹھیک کر کے آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو سر وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کے گیا، نہ ہی وہ مجھے بساتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے بسا لے، لیکن اس نے اس آپ طرح نے کا کوئی نکاح معاملہ چھپ کے نہیں کیا اس کے گھر نہ ہی والوں وہ سے؟ فون پہ بات کرتا ہے اور نہ ہی آتا جاتا ہے۔ میں اس وقت سے اپنے والدین کے میری گھر پیاری میں ہوں بہن، 1 سال سے، تو سر میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ بیٹا میں رہنمائی فرمانے کو حاضر ہوں، میری بات بھی تو سن لو نا۔ آپ نے ان کے ہاں گھر جی والوں سے چھپ کے شادی کی تھی؟ سر انہوں نے چوری نکاح کیا تھا، انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں دیکھو میں میری حالات بات سنو، سیٹ ایک کر کے سیکنڈ، آپ کو خدا کی ولی 1 منٹ سانس تو لے لو، بولنے کے اندر سانس تو لے لو۔ اس نے چوری جی نکاح جو ہے وہ غسل خانے میں بیٹھ کے اکیلے کیا تھا یا تم ساتھ تھی سر وہ نکاح اپنے میں؟ ساتھ 2-3 لوگوں کو لایا تھا، ہاں تو لیکن تم گھر کا ساتھ کوئی تھی بھی نا، شامل نہیں تھا۔ تم ساتھ تھی نا نکاح میں، نکاح تمہارا ہوا ہے، تمہارے بغیر تو نہیں ہوا نا۔ ہاں جی بالکل سر۔ تو تم نے ایک گھر میں ایک پہلی عورت کے اوپر دوسرا نکاح کیا، اس سے چھپ کے اس کے اوپر سوتن بن کے آئیں، تم نے ظلم نہیں کیا؟ سر انہوں نے کہا تھا میری اولاد نہیں ہے، میرے 9 ابارشن ہوئے ہیں، تو اب میں تو اولاد اچھا کی تم نے خاطر پہلے مان لی نا اس کی، اب بھی مان لو اس کی۔ اب کیوں نہیں مانتی اس کی؟ پہلے جو تم نے اس کی مانی، اب کیوں نہیں مانتی تم اس کی؟ سر میں نے تو مانی ہے ان کی، میں نے ان کو کہا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، تو سر دیکھ میری پیاری بہن، خدا کے واسطے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، او خدا کے واسطے تم کیا چاہتی ہو کہ تم اللہ کے حضور بھی پیش ہو، تم دعا کے لیے بھی درخواست کرو اور تم جھوٹ بھی بولو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سے فرعون کی دنیا سے تم لوگ آئے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بلف میں آ جائے گا؟ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ مکاری اس قوم کو ڈبو گئی ہے، تم لوگ پھر باز نہیں آتے۔ اتنا بڑا ظلم کر کے تم کسی کی قبر کے اوپر اپنا بنانا چاہتی ہو محل، اور پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ بھائی جب سارا رشتہ ہی جھوٹ پر ہے تو یہ کہاں ہوگا؟ لکھ لو میری اس بات کو، خدا کرے میں غلط کہہ رہا ہوں، یقین کرو اس نے تمہیں نہیں لے کر جانا۔ اب تم سر کے بل چلو یا وظیفے قبر کے اندر بیٹھ کے چلے کاٹو، بھائی اس نے تمہیں نہیں لے کے جانا، اس نے تمہیں استعمال کیا، تم اپنی مرضی سے استعمال ہوئیں۔ اب میں ان بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہیں سوچ رہی ہوں گی کہ ہم عدالت جا کے نکاح کر لیں، اور خدا کی ولیوں اپنے ولیوں کو ساتھ بٹھا کر نکاح کرو گی تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ جب چوری چھپ چھپ کے نکاح کرو گی تو پھر یہی رونے ہوں گے جو یہ میری پیاری بچی رو رہی تھی۔ خدا کے واسطے اس نکاح میں سے نکل جاؤ گی تو بہتر ہے، رہو گی تو اس ساری زندگی اس میں سوائے رلنے کے میری پیچی اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اگلے کالر ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بیٹی۔ جی میرا نام بشرا ہے۔ جی میں جو بھی کام کرتی ہوں نا، میرے کام میں پہلے تو شروع میں چلتا ہے لیکن پھر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بشرا آپ کیا کرتی ہیں یہ بتائیے؟ میں گھر میں ہی رہتی ہوں، لیکن میں سلائی بھی سکھاتی ہوں بچیوں کو، خود بھی سلائی کرتی ہوں۔ 2 بچیاں تھی، دونوں بیاہ دی ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن اب تھوڑا کام میں نے کم کر دیا، بیمار رہنے لگ گئی، میرے گھٹنوں میں درد، جسم میں درد، ہڈیوں میں درد ہونے اچھا لگا۔ بشرا وزن تو نہیں بڑھایا ہوا؟ وزن وہ ظاہر ہے کہ بیٹھ کے میں سلائی کرتی تھی تو وزن کچھ تھوڑا وہ، لیکن ماشاء اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھی ماشاءاللہ، میں اپنی امی کو جتنا بھی کہوں نا وزن کم کرو، مما کہتی میں کھاتی تو ہوں نہیں، وزن پتہ نہیں کیوں بڑھتا ہے۔ بھائی وزن کھانے سے بڑھتا ہے نا۔ نہیں بھائی، صرف 2 ٹائم روٹی کھاتی ہوں۔ اچھا میری پیاری بچے یہ بات سنو میری، پہلی بات تو یہ کہ یہ گھٹنوں کی درد بڑھنے لگی ہے، یہ کم نہیں ہونے لگی، اس لیے میرا ہمبل ایڈوائس تمہیں یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، اپنے دونوں بند کر کے آیت کریمہ کو اور سورہ فاتحہ کو 21 دفعہ پڑھا کرو، اور جب پڑھا کرو تو ہاتھ یہیں پہ رکھا کرو، ہاتھوں کو اٹھایا مت کرو۔ پہلا کام تو یہ کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ وزن کو تم نے کم کرنا، وہ کیسے کرنا ہے یہ تمہیں پتا ہے، تمہارے خدا کو پتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت رزق دے گا، یقین کرو، جتنی محنت اور جتنی ایمانداری سے تم نے زندگی میں کام کیا ہے، خدا سوائے رحم کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تم نے یا ذل جلال والاکرام ہر وقت پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھنا ہے، سورہ اخلاص ہر وقت پڑھنا ہے، چاہے وضو ہو بے وضو ہو، اگر سو نہیں رہی تو یہ پڑھ رہی ہو۔
3 چیزیں پڑھتی رہنا. اور میں پھر تم سے درخواست کروں گا کہ مجھے تم نے 3 مہینے کے بعد رمضان کے بعد پھر فون کر کے بتانا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کیسی ہے. اللہ بہت خیر کرے گا اور بچیوں کو بھی تمہاری انشاءاللہ تعالیٰ آباد رکھے گا. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا میں سوری نام نہیں سن سکا. مظہر کر رہا ہوں. جناب مظہر، جناب علی حکم فرمائیے. کافی عرصے کے بعد 1 سال کی طویل جدوجہد کے بعد آپ سے کب بات ہوئی. جناب علی آپ جیت گئے. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 15 سال سے شادی کی کوشش کر رہا تھا تو شادی نہیں ہو پا رہی تھی. یہ لاسٹ 4 منتھ میں میری شادی ہوگی، تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں. لیکن جہاں میں نے شادی کی ہے وہ بھی کوئی لڑکی بڑی سخت غصے والی ہے. میری نام بتا سکتے ہو ہماری بچی کا؟ سغرا خورشید. سغرا. جی. اور میرا کوئی کام نہیں ہو رہا جہاں میں آ ڈالتا تو مظہر تم نے 15 سال میں کچھ اتنا رگڑا کھانے کے بعد بھی سمجھا کیا پھر؟ جی تو تم نے 15 سال کے تجربے سے کیا سیکھا؟ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، سیکھ نہیں سکا. وہ دیکھو وہ زہر جو ہوتی ہے نا، یہ کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو زہر کھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کھا لیں. شادی نہیں ہو رہی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا یار کہ انسان شادی ہر اس جگہ کر لے جہاں پہ نہیں بھی کرنی چاہیے. اب یہ جو شادی تم نے کی ہے یہ مینٹین کرنی پڑے گی تمہیں. یہ تمہاری خوشحالی کا باعث نہیں بن سکتی، نہ یہ خوشحالی جذباتی بن سکتی ہے نہ دنیاوی بن سکتی ہے. اب اس کو مینٹین کرو گے، ڈانٹ وانٹ کھاتے رہو گے، بس یہ اسی طرح گزرے گی. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی صحت نہیں رکھی ہوئی. پہلی بات تو یہ. اب نہ شادی کی ہوتی تو میں تمہیں کچھ کہتا، لیکن اب کیونکہ کر لی ہے میں تمہاری آباد ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن یہ معاملہ اس سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے کیونکہ تم ڈپریشن کے شدید شکار تھے بھی اور اب ہو بھی. اس لیے یہ خیال کرنا کہ ڈپریشن بہت زیادہ نہ بڑھ جائے. 3 چیزیں پڑھو، یا ولی یا نصیر، یہ تمہارے لیے وٹامن B12 ہے. دوسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. اور تیسری چیز پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ آگے لگاؤ. یہ ضرور تینوں چیزیں پڑھو. تیسری چیز تمہاری دعا ہے، پہلی تمہاری دونوں میڈیسنز ہے. تینوں پڑھتے رہو گے تو زندگی آگے بڑھے گی صحت کے ساتھ. ورنہ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا مظہر کہ تمہارے اندر سوسائیڈل اٹیمپٹ کرنے کی بہت سی جراثیم موجود ہیں. خواتین ذرا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کہیں چلے گئے. صحابہ بہت دیر انتظار کرتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے. تو حضرت ابو ہریرہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے گئے. بہت سی جگہ ڈھونڈنے کے بعد وہ ایک ایسے باغ کے پاس پہنچے. باغ کے چاروں طرف پھرتے رہے، باغ میں جانے کی ان کو کوئی جگہ راستہ نظر نہ آئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی ہے جو کہ بہتا ہوا باغ کے اندر جا رہا ہے. اس پانی کے اندر اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ گئے اور دیکھا کہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے. آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم ڈر گئے تھے کہ آپ کہاں چلے گئے. تو بہت سے لوگ آپ کو ڈھونڈنے نکلے ہیں. تو آپ نے اپنی نالائن کو دیکھیے، کتنی عجیب بات ہے. بہت سے لوگ اس کو کس طرح سے بدعت کہتے ہوں گے اللہ عالم، لیکن یہ بات جو ہے یہ ان تک پہنچنی بڑی ضروری ہے. آپ نے اپنی نالائن دی حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ یہ نالائن میری لے کے باغ کے باہر چلے جاؤ، یہ نشانی کے طور پہ کہ میں اندر بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ وہ سب لوگ اندر نہیں آ سکتے. اور دیکھنا ان سب لوگوں کو یہ خوشخبری دے دینا جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے پیچھے آئے ہیں کہ اللہ نے جنت ان پہ واجب کر دی. جب آپ حضرت ابو ہریرہ باہر تشریف لائے تو باہر حضرت عمر خطاب کھڑے تھے. آپ نے کہا نالائن لے کے رسول پاک کی کیوں آئے؟ کہا یہ نشانی دی اور بات بتائی. آپ نے نالائن پکڑ لی اور اپنے پاس رکھ لی اور حضرت ابو بکر کو پکڑ کے واپس لے گئے. اور یہ بات ان کو لوگوں تک نہیں پہنچانے دی حضرت عمر خطاب نے. جب رسول پاک کے سامنے آئے تو رسول پاک کو حضرت عمر خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ تک آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا، لیکن یہ بات اگر لوگوں تک پہنچ جاتی تو جنت تو ان کو مل جاتی، لیکن دنیا میں لوگ عمل کرنے سے باز آ جاتے، رک جاتے. خواتین حضرات، اتنا خوبصورت فیصلہ کرنا جو ہے وہ صرف حضرت عمر خطاب کا ہی مزاج ہو سکتا ہے. یقین کیجئے کہ جب آپ کو حکمت ملے اور تب اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دے، پھر عمر خطاب ہی پیدا ہوگا اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. سو بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سدرا بول رہی ہوں سدرا سے. جی بیٹے. مجھے اپنے رشتے کی بات کرنی ہے کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا اور میری پیرنٹس بہت پریشان ہیں.
सिदरा, माँ बाप का नाम बताना। मामा का नाम वशीला है और पापा का नाम जुल्फकार है। अच्छा, तुम एक तो सीधे साधे माँ बाप की बेटी हो, दूसरी बात यह कि तुमने अपने वजन पे काबू रखना है बिल्कुल बहुत संजीदगी से सिदरा, और तीसरी बात यह कि शादी होना तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम होगा शादी के बाद, क्योंकि तुम्हारा मजाज बड़ा पक्का है। तुम्हें अपने मजाज को ज़रा सा ढीला और गुस्से को कम रखना पड़ेगा। जितने प्यारी तुम अभी बात कर रही हो ना अपने शौहर के साथ, भी तुमने इसी तरह का मजाज रखना है। एक, शादी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। 3 चीज़ें पढ़ो, या वली या वाली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरी चीज़ या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीज़ें पढ़ती रहना, शादी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दूर नहीं है, शादी ज़रूर हो जाएगी। माँ बाप से कहना कि वो भी फ़िक्र ना करें, और तीनों चीज़ें सिदरा जो मैं आपसे कह रहा हूँ अपने वालिदैन से कहना कि वो भी पढ़ें। ख़वातीन हज़रात, आपकी जो मेल्स और मैसेजेस आते हैं उनमें से कुछ शामिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन सब कर नहीं सकता। इकरा अनम है, वालदा का नाम परवीन अख्तर है। मेरे लिए मुश्ताक नामी लड़के का रिश्ता है। मुश्ताक के वालिद का नाम वालदा का नाम सकीना बीबी है। क्या ये रिश्ता ठीक है? इकरा, मुश्ताक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। ये रिश्ता अगर प्रपोजल आ जाए तो मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इनकार मत करना। कंपैरेटिवली मुश्ताक बहुत बहुत अच्छा इंसान है। अबू बकर जो है वो नाम है, वालदा का नाम ज़ेबुन्निसा है। मैं जो काम शुरू करता हूँ वो चल नहीं पाता। मुझे बता दें कि मैं कौन सा काम करूँ और किस मुल्क में जाऊँ, और वो कौन सा मुल्क और कब जाऊँ। भाई मेरे अबू बकर, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम अबू बकर और तुम्हारा काम जो है वो कितना ज़्यादा गैर अबू बकर वाला है। ये मामला कि कब होगा, क्यों होगा, अरे होगा, जल्दबाजी मत करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह इखलास, ये दोनों चीज़ें पढ़ो, अल्लाह बहुत कामयाबी देगा। नाम समीना भट्ट, शौहर का नाम ज़का भट्ट। शादी को 16 साल हो गए, हमारी कोई औलाद नहीं है। एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, हमें बता दें कि लड़का हो या लड़की। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप समीना भट्ट, आप लड़के को गोद लो। मैं लड़की को गोद इसलिए नहीं कह रहा, मैं चाहता हूं कि लड़की को गोद ले, लड़के को इसलिए गोद कह रहा हूं कि लड़के को गोद लेके जब तुम अपने सीने से लगा लोगी उसको और 3 दफ़ा उसको अपनी छाती से लगा लोगी तो तुम्हारा वो महरम बन जाएगा। लेकिन अगर तुम बेटी लोगी तो कभी भी तुम्हारे शौहर की महरम नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम, मैं इसमें शरअ के अंदर कोई आपको हिकमत दे नहीं सकता, लेकिन बेटे को अडॉप्ट करना तुम्हारे लिए और तुम्हारे शौहर के लिए ज़्यादा आसान होगा। शाहीना अख्तर, शौहर का नाम अख्तर सईद, हमारी शादी को 18 साल हो गए। घरेलू नाचाकियां बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान रहते। को वजीफ़ा बता दें। शाहीना, आपके लिए वजीफ़ा यह है कि आप हाकिम बनना छोड़ दें। अख्तर को भी ज़िंदा रहने का हक जो है अगर आपने वो दे दिया तो बच्चों की नाकामी जो है वो आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन बच्चे आपको बाप और अख्तर को एक माँ के रूप में जब देखेंगे तो वो बदतमीज़ी के सिवा और क्या होंगे। खुदा के वास्ते थोड़ा सा रहम करो। शाहीना, अपने वज़न को कम रखना क्योंकि वज़न तुम्हारा जो है ना वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, ये 2 तस्बीहात तुम्हें अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुम ज़रूर पढ़ो। ज़ेबुन्निसा है, मेरे बेटे का नाम अब्दुल वहाब है। ज़िद बहुत करता है, इसको नज़र बहुत लगती है। नज़र इसको बिल्कुल ज़ेबुन्निसा नहीं लगती क्योंकि तुम अपने बेटे को इंतहाई मोहब्बत से देखती हो इसलिए तुम्हें लगता है। खाना पीना छोड़ देता है। बेटी का नाम आयशा है। क्या ये नाम इनके लिए ठीक है? अरे बीबी, जब नाम मेरे बच्चे रख लिया तो फिर क्या है। बेटी का नाम जब आयशा रख लिया तो मैं खुदा की कसम हर कसम खाने को तैयार हूँ इस कायनात में कि इससे ज़्यादा खूबसूरत, अच्छा, तगड़ा नाम नहीं हो सकता। इस पर राय तुम्हारी कैसी है? मुझे मेरी समझ से बाहर है ये बात। मुनव्वर कहते हैं बेटी का नाम मायरा। मेरी बेटी पिछले 13 साल से अमेरिका में मुकीम है। इसके 4 बच्चे हैं मगर 13 सालों में से आज तक पाकिस्तान नहीं आई। पहले आ जाती थी मगर अब 4 साल से कोई राब्ता भी नहीं है। मामला यह है कि मायरा जो है वो शायद राब्ता ना करना चाहे आपसे, लेकिन आपने जब बेटी को रुखसत कर दिया मेरे भाई तो अब उसको फॉलो अप क्यों करना है। अल्लाह ताला उसको जहाँ है वहाँ खुश रखे, आबाद रखे और अपनी औलाद का सुख और उसकी औलाद को नेक बनाए इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, हज़रत उमर ख़त्ताब के बेटे बैठे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और रसूल ने कहा कि एक ऐसा मोमिन एक ऐसे दरख्त की मानंद है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। वो दरख्त कौन सा है? तमाम सहाबा ने सोचा कि जंगल में कौन कौन से दरख्त होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे दिमाग में आया मैं कहूँ खजूर का दरख्त, लेकिन मैंने हया में कि इतने बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं मैं जवाब क्यों दे दूँ और कैसे दे दूँ। वापस आए, जवाब नहीं दिया वहाँ पर, और अपने वालिद उमर से कहते हैं कि मैंने बाबा सोचा था कि मैं कह दूँ। तो आपके वालिद कहते हैं कि जवाब तो तुम्हारा ठीक था, मैं दुनिया के सारे खजाने मिल जाएं तो इतना खुश ना होता जितना अगर तुम जवाब दे देते तो मैं खुश होता। ये बाप की कैफियत थी, लेकिन बेटी की हया जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।